اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین صدق اللہ العظیم۔ کہہ دیجئے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کافروں، میں عبادت نہیں کرتا اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم عبادت کرتے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ یہ قرآن کریم کی چھوٹی سی سورت بہت جامع ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ فجر کی سنتوں میں اس سورت کو پڑھا کریں، قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ کی سورت۔ بعض صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کو ایسا وظیفہ بتا دیجئے جو مختصر ہو، تو حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ سونے سے پہلے اس سورت کو پڑھا کرو، اس لیے سے کہ یہ کفر سے براءت ہے، کہ میں اسلام کے خلاف، ایمان کے خلاف بات نہیں کرتا۔ یہ بہت جامع سورت، فجر کی 2 سنتوں میں اور مغرب کی 2 سنتوں میں اس کو پڑھا کریں، قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد۔ شیخ زکریا علیہ الرحمہ نے ایک مرتبہ دیکھا کہ ان کا کوئی مرید یا ان کا کوئی ساتھی بہت لمبی نماز پڑھ رہا تھا مغرب کی سنتوں میں، تو حضرت نے فرمایا اس وقت کہ اتنی لمبی، کہا کہ یہ 2 صورتیں پڑھا کرو، بعد میں نفل میں آپ لمبا قرآن پڑھیں، ان چیزوں میں یہ صورتیں پڑھا کرو، اس لیے کہ یہ کفر سے براءت اور قل ھو اللہ میں توحید مکمل بھری پڑی ہے۔ قل یا ایھا الکافرون، یہ بڑی جامع صورت ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چوتھائی قرآن ہے، اگر کوئی بندہ اس کو 4 مرتبہ پڑھ لے تو پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے، قرآن کے کریم پڑھنے کا۔ خیر، ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا کہ اللہ کے رسول میں سفر میں جاتا ہوں تو سفر میں میرا سامان بہت کم رہتا ہے اور میرے ساتھیوں سے کم سامان والا میں رہتا ہوں، تو کوئی وظیفہ بتا دیجئے تاکہ میں خوشحالی کے ساتھ سفر کر سکوں۔ کہا کہ آخری 5 صورتیں اس کو سفر میں پڑھا کرو، چنانچہ قل یا ایھا الکافرون اذا جاء، قل ھو اللہ، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، تبت کو چھوڑ کر کے آخری 5 صورتیں یہ میں پڑھتا سفر میں۔ تو میں نے دیکھا کہ جب یہ وظیفہ میں نے شروع کر دیا سفر میں تو دوسرے ساتھیوں سے زیادہ خوشحال میں رہتا اور مالی اعتبار سے بھی میں بہت زیادہ سامان والا رہتا، یہ صورتیں جب میں نے سفر میں پڑھنا شروع کر دی۔ خیر، اس سورت کا شان نزول یہ ہے، اترنے کا کارن یہ ہے کہ کفار مکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، عاص ابن وائل، اسود ابن عبد المطلب، ولید ابن مغیرہ، یہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ایک فیصلے کی بات کرتے ہیں، تم ہمارے معبودوں کو برا بھلا مت کہا کرو، یہ غلط چیز ہے، ایک بات کرو، ایک فیصلے کی بات کہ 1 سال تم ہمارے معبودوں کی پرستش کرو، ایک سال ہم تمہارے معبودوں کی پرستش کریں گے، تمہارے خدا کی عبادت کریں گے، تاکہ کچھ بھی مسئلہ نہیں، 1 سال تمہارا نہیں 1 سال ہمارا، جو جھگڑیں گے وہ ختم۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ تم ہمارے بوٹوں پر ایک ہاتھ رکھ دو خالی، بس اتنا کام کرو، ایک روایت یہ ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کو مال چاہیے تو دے دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ہمارے معبودوں کو آپ برا بھلا مت کہا کرو۔ یہ جملے انہوں نے کہے۔
حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ صورت لے کر کے آئے کہ اللہ کے رسول کو یہ حکم دیا کہ قل کہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم او کافرو ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ صورت بتلا رہی کہ ایمان اور اسلام کے بارے میں کوئی سمجھوتا نہیں، کوئی کمپرومائز نہیں، توحید کے بارے میں کبھی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ یہودیت کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، اور اللہ کے رسول کے یہاں ان کا ایک بہت بڑا مقام تھا، عبداللہ ابن سلام کا بہت مقام تھا، کیونکہ یہود بھی جانتے تھے، وہ یہود کی کتاب جانتے تھے، اس کے عالم تھے، وہ اسلام لانے کا ان کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے، خیر میں اس کو بھی ذکر نہیں کرتا۔ تو عبداللہ ابن سلام نے دیکھا کہ یہود میں اونٹ کا گوشت کھانا یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے، اونٹ کا گوشت نہیں کھایا جا سکتا، ان کی کتاب کا مسئلہ، یہود میں یہ بات تھی۔ اسلام میں اونٹ کا گوشت کھانا حلال ہے، ضروری نہیں ہے، ہم کھا سکتے ہیں۔ تو اسلام میں اونٹ کا گوشت کھانا حلال ہے، ضروری نہیں ہے، یہود میں اونٹ کا گوشت کھانا حرام ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ انہوں نے سوچا کہ چلو ایک کام کرتے ہیں کہ اونٹ کا گوشت کھانا اسلام میں ضروری تو ہے نہیں، تو میں اس کو چھوڑتا ہوں۔ یہود میں اونٹ کا گوشت کھانا حرام ہے تو میں اس کو نہیں کھاتا ہوں، تو دونوں مذہب پر عمل ہو جائے گا، یہ کوئی ضروری تو ہے نہیں، یہود کی بات بھی ہو جائے گی اور اسلام کی بات بھی ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اتارا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، وہ ایمان والو مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہیں کہ آدھے یہود میں نے آدھے اس میں۔ ہم لوگوں کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ کچھ بہت ساری چیزیں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اور ہمارے نیتاؤں کو خوش کرنے کے لیے، ہمارے رشتہ داروں کو خوش کرنے، دوستوں کو خوش کرنے کے لیے ہم بہت ساری چیزوں میں کمپرومائز کر لیتے ہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ توحید میں کوئی سمجھوتا نہیں ہے۔ بعض مسلمان ٹیکا لگا لیتے ہیں اس لیے کہ اس ملک میں رہنا ہے تو ٹیکا بھی لگانا پڑے گا، یہ اسلام کی علامتوں میں سے نہیں ہے، یہ کفر اور غلوط کی علامتوں میں سے، نہیں بخشا جا سکتا وہ بندہ، اس کو جائز نہیں ہے کہ وہ یہ کریں۔ تو آپ کہیں بھی چلے جائیں، اسلام کا سمجھوتا نہیں ہو سکتا، توحید کا سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ آپ یہ کہیں کہ ہم پورے تو نماز تو پڑھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، تھوڑی بہت یہود کے ساتھ مشابہت ہو گئی تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ بہت مسئلہ ہے۔ ایک بالٹی دودھ میں ایک قطرہ پیشاب کا ڈال کے پی جاؤ، ایک بالٹی دودھ میں خالی ایک قطرہ پیشاب کا، دوسرا کچھ نہیں، کون پیے گا؟ کہا کہ مولوی صاحب ایک قطرہ پیشاب کا یہ ناپاک ہو گیا، اب ہم نہیں کر سکتے، مکمل آپ کے پاس اسلام ہے، اتنا بھی نہیں ہو سکتا۔ کوئی ناپاک کہیں گے کہ یہ ناپاک ہو چکا، یہ ہے اسلام کا مسئلہ۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آدمی کو کفر تک پہنچا سکتی ہے۔ ایک آدمی نے حلوہ تیار کیا، ایک ڈاکٹر نے حلوہ یہ تیار کیا کہ اگر کوئی بیمار آدمی اس کو کھائے گا تو اس کو شفا ملے گی، نہ کمزور کھائے گا تو اس کو طاقت ملے گی۔ حلوہ تیار کیا، حلوہ تیار کر کے دے دیا کہ آپ اس کو کھائیں، تو کھائیں گے، بہت اچھا۔ لیکن اگر حلوہ تیار کرتے کرتے ایک معمولی زہر اس میں ملا دیا، اب کوئی کہے کہ اس کو کھانے میں کیا مسئلہ ہے، معمولی زہر ہے، پورا تو حلوہ ہے، تو اس کی عقل کا ماتم کیا جائے گا کہ اتنا زہر بھی تجھے مار دے گا، اتنا زہر۔ اب یہ اسلام حلوہ ہے، مکمل حلوہ۔ اگر کوئی غیر مسلم کلمہ پڑھتا ہے، اسلام میں داخل ہوتا ہے، تو اس کو اسلام کا نور مل جائے گا، صحت مل جائے گی۔ اگر کمزور مسلمان اس کی تعلیم پر عمل کر لیتا ہے، یہ کلمہ پڑھتا ہے، تو اس کے ایمان میں زیادتی ہوگی، بہت زیادتی ہوگی۔ لیکن اگر اسی طرح جس طریقے پر حلوہ، کہ حلوے میں نارمل زہر آ گیا، معمولی کچھ بھی نہیں، اس طریقے پر بندہ یوں کہے کہ اس میں کیا جاتا ہے، تو وہ آدمی اتنا زہر بھی اس کو مارنے کے لیے کافی ہے۔ اسی طرح یہودیت، عیسائیت، انگریزیت، ہندوانیت، یہ تمام چیزیں تھوڑی سی اگر ہم اپنے اندر لاتے ہیں، ہم کہیں کہ مولوی صاحب نماز پڑھتا ہوں لیکن ڈریس، میرا لباس، مجھے تو ان لوگوں سے ماڈرن زمانہ ہے، اب اس طریقے پر چلنا پڑتا ہے، یہ دعوت دے رہے ہیں ہم کفر کو، یہودیت کو دعوت دے رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا، اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ ایسا نہیں، اس میں کوئی چیز نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ اہل نہروان کی طرف جا رہے تھے، نہروان،
تو جہاد کی مہم تھی، تو ایک آدمی نے آ کر کے، اس کا نام تھا مسافر ابن احمر، اس بندے نے آ کر کے حضرت علی کو کہا کہ علی ابھی آپ مت جائیے، ابھی رک جائیے، آپ 2-3 گھنٹوں کے بعد جائیں گے اس سفر کے لیے۔ کہا کہ کیوں؟ کہا کہ ابھی کی گھڑی اچھی نہیں ہے، ابھی آپ گئے نا تو ابھی آپ کو شکست کا منہ دیکھنا پڑے گا، آپ ہار جاؤ گے، نہیں آپ 2-3 گھنٹوں کے بعد جاؤ گے نا تو آپ کو جیت ملے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے نبی نے کوئی کاہن نہیں رکھا ہے اور میں بھی کوئی کاہن نہیں رکھتا، سن میری بات، تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ غیب کی بات بتلانا چاہتا ہے؟ ایسا ہو نہیں سکتا۔ سن، تو یہ بتلا سکتا ہے کہ اس گھوڑے کے پیٹ میں کیا ہے، میں جو گھوڑا لے کے جا رہا ہوں؟ اس بندے نے کہا میں اندازہ کے لگا کر کے کہہ سکتا ہوں کہ گھوڑے کے پیٹ میں کیا ہے۔ کہا کہ نعوذ باللہ، اگر کوئی اس کی بات کو اس کو پوچھے اور اس کی بات کو سمجھے تو وہ کفر میں داخل ہو جائے گا، کیونکہ قرآن کہتا ہے ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام، پیٹوں میں کیا ہے، قیامت کب آئے گی، بارش کب برسے، وہ تو میرا خدا بتلاتا ہے۔ خیر، حضرت علی نکلے، کہا کہ تو جس گھڑی میں نہ کہتا اسی گھڑی میں نکل کے جاتا ہوں۔ حضرت علی گئے اور فتح کر کے چلے آئے، جیت کر کے آ کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر میں اس کے بتلائے ہوئے وقت پر جاتا تو وہ کہتا کہ حضرت علی نے اس گھڑی پر عمل کیا اس لیے وہ فتح پا جائے، اور لوگوں کا ایمان خراب ہو جاتا۔ بہت بڑی چیز ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں اسلام یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ بس ایمان، اسی لیے تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ رائی کے دانے کے برابر ہوگا تو دنیا سے 10 گنی بڑی جنت۔ خالی رائی کا دانہ، ایمان کیا چیز ہے؟ یہ کوئی کھیل نہیں ہے کہ جب آیا جس طریقے پر چلے گئے، جو عمل میں آیا سمجھ میں آیا کر لو، کہ نہیں اسلام میں تو چلتا ہے، اسلام تو بہت آسان مذہب ہے۔ اسلام آسان مذہب ضرور ہے، لیکن ایمان کے بارے میں کوئی کمپرومائز نہیں، توحید کے بارے میں کوئی سمجھوتا نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم چھینک کھاتے ہیں، کیا ہے؟ چھینک کے بعد الحمدللہ بولتے ہیں، کیا ہے؟ وہ ایمان ہے۔ الحمدللہ اللہ تو نے میرے سانس کو بند کر دیا تھا اور چالو کر دیا، یہ ایمان ہے۔ ہم ٹوائلٹ سے فارغ ہو کر کے دعا پڑھتے ہیں، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، کیا ہے؟ تو تیرا خدا کا شکریہ ادا کرتا ہے، یہ ایمان ہے کہ اللہ تو چاہتا تو اس کو روک سکتا تھا۔ پیشاب سے فارغ ہو کر کے اللہ تو پیشاب روکتے تو دنیا کا کوئی ڈاکٹر نہیں نکال سکتا، کیا ہے؟ نیند سے اٹھے تو فوراً دعا بتائے الحمدللہ الذی احیانا، یہ کیا ہے؟ یہی تو ایمان ہے۔ کسی اچھی چیز کو دیکھا تو کہا کہ بول ماشاءاللہ، یہ کیا ہے؟ اللہ نے چاہا۔ اللہ انشاءاللہ کیا ہے؟ یہ تو ایمان ہے کہ تو تیرے کام کو بھی اللہ کو گواہ بنا کہ اگر تیرا رب چاہے گا تو تو کر پائے گا، ورنہ تو مسجد میں نماز کے لیے بھی نہیں آ سکتا۔ یہ سب کیا ہے؟ ایمان ہے، یہ اسلامی تعلیم ہے، ایمان ہے، اس میں کوئی سمجھوتا نہیں ہے۔ ہر چیز پر حضور سے خالی ایک مرتبہ انشاءاللہ چھوٹی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی کو روکا، محمد اگرچہ آپ نبی ہے لیکن انشاءاللہ کہے بغیر کام نہیں ہو سکتا، میری مشیت میں ہوگا تو کام ہوگا، ورنہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں۔ اسی سے ثابت ہوا کہ نبی عالم الغیب نہیں ہو سکتا، اور اسی سے ثابت ہوا کہ جب قرآن جہاں کہیں نبی سے ادھر ادھر کی معمولی، جبکہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے کافروں کو کہا کہ آپ میری مجلس میں آئیں گے میں آپ کو بٹھاؤں گا، تو اس وقت کافروں نے یہ شرط لگائی تھی کہ جب ہم آپ کی مجلس میں آئیں تو کسی غریب صحابی کو ہمارے پاس آنے نہ دینا۔ تو اس وقت بیٹھے تھے، عبداللہ ابن مکتوم دور سے آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر کچھ بگاڑ پیدا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اتار دیا، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی۔ یہ اگر نبی کا کلام ہوتا تو نبی اپنے بارے میں لان تان نہیں کرتا، قرآن اللہ کا کلام ہے، نبی کو بھی نہیں چھوڑا، نبی کو ایسا کہا کہ اے نبی آپ کی عادت ٹھیک نہیں ہے، اگر وہ غریب صحابی آ رہا ہے تو آپ اپنے چہرے پر بل نہیں لا سکتے۔ یہ خدا کا کلام ہے، یہ بین ثبوت ہے کہ نبی کا کلام بھی نہیں ہے، خدا کا ہی کلام ہے، یہ چیز ہے۔ تو اسلام کے بارے میں کوئی چیز نہیں، نہ نبی نہ ولی نہ کوئی چیز نہیں، اس میں کسی کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے تو اسلام نے کہا آپ جھک کر کے بھی سلام نہیں کر سکتے۔ علامہ شامی نے فتویٰ لکھا ہے کہ جھک کر سلام کرنا حرام ہے، کیونکہ اس میں شرک کی بو آتی ہے، اس لیے کہ جھکنا صرف اللہ کے سامنے، کسی اور کے سامنے نہیں جھکا سکتا۔ یہ چیز تو یہ قرآن بتلا رہا ہے، قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجیے اللہ کے رسول، او کافرو، لا اعبد ما تعبدون،
میں عبادت نہیں کرتا اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، اس کی میں عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ یعنی ایک سیکنڈ کے لیے بھی اگر آپ پورے کے پورے آ جاؤ اسلام میں، آپ پورے کے پورے میری بات مان جاؤ، تو بھی میں مورتی کو ہاتھ تو نہیں لگا سکتا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ یہود کچھ آئے تھے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے، مدینہ پہنچنے کے بعد یہودیوں کا قافلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہ سننے جیسا ہے، دل پر لکھنے جیسی بات ہے۔ قرآن کریم میں سورہ توبہ میں اس بات کو ذکر کیا ہے، سمجھ میں آئے کہ یہ کیا چیز ہے۔ تو کچھ یہود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یہودی آ کر کے کہنے لگے اللہ کے رسول، اور اس میں یہودیوں کے عالم تھے جن کو ربائی کہا جاتا ہے یہودیوں کے عالم کو، تو وہ چند عالم آئے، نہیں یہودیوں کے وہ لوگ آئے جو بڑے اونچا مقام رکھتے لیڈر تھے، ان کے لیڈر اور یہودیوں کے عالم یہ اللہ کے رسول کے پاس آئے اور آ کر کے کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ڈیل کرنا ہے، آپ سے ایک بات کرنا ہے، اس بارے میں ڈیل کرنا ہے۔ وہ یہ ڈیل ہے کہ یہود جو ہیں وہ آپ کو جانتے ہیں، کتابوں میں انہوں نے آپ کی علامتوں کو پڑھا ہے، سب کچھ ہے، ہم سارے یہودیوں کو آپ کی بات منوانے کے اوپر لے آئیں گے، لیکن آپ ایک بات کریں، خالی اتنا کہہ دیں یہودیوں کو کہ یہ آپ کے علماء، آپ کے ربائی آپ کو جو کہتے ہیں وہ کام آپ کرو، خالی اتنا کہہ دو۔ اب یہ کتنی آسان چیز تھی کہ یہ ہم عالموں کو لے کر کے آئے ہیں، ہمارے عالم جو کام کہیں گے وہ کام ان کو کہو کہ آپ کو کرنے کا ہے، بس اتنا آپ کہہ دو، اتنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، پہلے میں دیکھوں گا کہ وہ کام کیا ہے، کس بات پر آپ ڈیل کروانا چاہتے ہیں، کون سے مسئلے پر آپ ڈیل کروانا چاہتے ہیں، پہلے میں دیکھوں گا۔ چنانچہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ لگوایا یہ کس مسئلے پر ڈیل کروانا، تو وہ کہنا چاہتے تھے کہ وہ وہاں کے جو پولیٹیکل لیڈر تھے یہود کے، تو وہ یہ چاہتے تھے کہ اپنی طرفداری میں جو بھی الٹ پھلٹ کرنا ہو وہ کر ڈالیں، ظالموں کا مظلوموں کا حق مار دینے کا وہ سب کچھ کرنے کا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے میں دیکھوں کہ وہ کیا ہے، تو دیکھا تو اس میں یہ تمام چیزیں تھی کہ جس میں لو اسلام کے خلاف اور تمام باتیں اس کے خلاف تھی اور مظلوموں پر ظلم تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہو نہیں سکتا، چاہے پورے یہود بھی اسلام میں داخل ہو جاوے، اس معاملے میں یہ کام میں نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا اور کہا کہ جاؤ واپس، یہ کام ہو نہیں سکتا۔ خیر، تو اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ توحید کے بارے میں اتنا برابر شک بھی نہیں ہو سکتا، اسی لیے تو ہمیں لمحہ بلمحہ دعا سکھلائی گئی۔ اللہ مسجد میں آئے عبادت کرنے کے لیے جائیں نے تو بھی کہا اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہ تیری رحمت کے دروازے کھول۔ ارے حی علی الصلاۃ، آدمی نماز کے لیے جواب دیتا ہے تو بھی کہا کہ ساری اذان میں جواب دینے کا حکم یہ ملا کہ جیسا مؤذن کہے ویسا کہو، لیکن حی علی الصلاۃ پر پہنچو تو آپ کو لا حول ولا قوت بولنے کا ہے۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ لا حول ولا قوت کی کیا؟ یہاں پر خدا کی ربوبیت ٹپک رہی ہے اس معاملے میں کہ حی علی الصلاۃ، آؤ کامیابی کی طرف۔ تو اب حکم یہ ہے کہ تو بول لا حول ولا، اللہ تو نہیں لے جائے گا مسجد میں تو کوئی مجھے نہیں لے جا سکتا، خدا کی ربوبیت ہے۔ ارے مسجد میں ہو تو بھی پڑھنے کا حکم ہے کہ مسجد میں اگرچہ میں آ چکا، اللہ تیری اگر مشیت نہیں ہوگی تو میں یہاں پر بھی نماز کے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ یہی تو توحید ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حکم بدل چکا، ساری اذان میں آ چکا کہ ایسا ہی کہو، لیکن حی علی الصلاۃ فلاں پر پہنچ جاؤ تو کہو لا حول ولا قوت ہے۔ یہ خدا اپنی ربوبیت کا اظہار کرتا ہے، یہ ایمان ہے، یہ توحید ہے، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں۔ ہم کہتے ہیں تھوڑا بہت تو چلتا ہے، ماڈرن زمانہ ہے، نہیں چل سکتا۔ اللہ کے رسول کی یہ تعلیم ہے، قل یا ایھا الکافرون، کہو اللہ کے رسول او کافرو لا اعبد ما تعبدون، ہو ہی نہیں سکتا، جس کی میں عبادت کرتا ہوں وہ تم کرنے والے نہیں ہو، ولا انتم، اگر وہ کوئی سمجھوتا کرنے آوے تو اس کے دل میں شک ہے، اس لیے تو سمجھوتے کے لیے آئے۔ ایک مرتبہ گاندھی جی اور بڑے بڑے لیڈر ہمارے علماء کے پاس آئے تھے اور آ کر کے اسلام کی اتنی تعریف کی، بہت تعریف کی کہ اسلام ایسا مذہب ہے، اسلام ایسی تعلیم دیتا ہے، ابو بکر و عمر کی تعلیم پر یہ ملک کو چلانا چاہیے، ایسی بہت تعریفیں کی۔ ہمارے بزرگان دین میں سے یوں آنکھ اوپر کی، گاندھی جی کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کے کہا او بہت اچھی بات ہے، آپ نے اسلام میں کوئی کمی دیکھی؟
یہ سوال اتنے سارے مجمع میں؟ وہ سمجھدار تھا کہ اتنا سوال یہ بہت بڑا سوال ہے، کوئی کمی؟ تو کہا کہ نہیں، پھر آپ کو اسلام میں آنے میں کیا مسئلہ ہے؟ تو کوئی تعریف کر دے تو یہ نہ سمجھے کہ یہ بہت بڑا ہمارا مددگار ہے، اسلام کا بہت تعاون کرنے والا ہے، دھوکے میں نہ آ جائیں۔ لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم عبادت ولا انتم، اور نہ تو تم عبادت کرتے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، یعنی تم توحید کی طرف آنے والے نہیں ہو۔ یہ تمہارے جو ہیلے ہیں نا، یہ ہیلے بتلا رہے ہیں کہ ہم اسلام کو نہیں چاہتے ہیں۔ جو آدمی اسلام کی طرف آ جاوے وہ دوسرے معبود کی طرف جھک ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو ہی نہیں سکتا۔ مسلمان ایک لمحے کے لیے بھی غیر اللہ کا شکار نہیں ہو سکتا۔ یہ ولا انتم عابدون ما عابد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ یہ اس سے پتہ چلا کہ آدمی تھوڑی بہت بھی اپنے اسلام میں، اپنے ایمان میں گنجائش ڈھونڈتا ہے، وہ آدمی کفر کے دروازے کو کھٹکھٹا رہا ہے۔ یہ سورت بتلا رہی ہے، تھوڑی بھی گنجائش ڈھونڈتا ہے وہ کھٹکھٹا رہا ہے، ہو ہی نہیں سکتا، وہ جا ہی نہیں سکتا۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین نے، میرے لیے میرا دین۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے اس آیت میں کہ یہ تو گویا ایسا ہو گیا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ تم تمہارا کرو ہم ہمارا کرتے ہیں، تو دعوت کہاں گئی؟ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ اسلام میں آ جاؤ، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس آیت کا ترجمہ تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ لکم دینکم ولی دین کا ترجمہ یہ کہ تمہارے لیے تمہارے اعمال نے، ہمارے لیے ہمارے اعمال۔ اگر نہیں مانو گے تو تم کو بھگتنا پڑے گا، اور ہم نے اللہ کی بات مانی ہے تو اللہ ہمیں بدلا دے گا۔ یہ بات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوہ للحی القیوم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری غلطیاں درگزر فرما دے۔ مولا جمعہ کا مبارک دن ہے، رمضان کا مہینہ ہے، روزدار ہے، مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، افطار سے پہلے کا وقت ہے، بہت ساری گھڑیاں جمع ہوئی ہے۔ مولا کریم کسی ایک گھڑی کو متبرک مان کر کے مولا ہماری گناہوں کی مغفرت فرما لے، ہماری عبادتیں قبول فرما لے۔ مولا تو ہی ہمارا رب ہے، ہم تیرے بندے ہیں۔ مولا کریم اب مانے کہ نہ مانے، بندے تو تیرے ہی ہے۔ مولا کریم تیری ربوبیت میں کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے، اگر تو ہمیں معاف کر دے مولا کریم، تو ہمیں معاف کر دے۔ مولا ہمیں ہدایت عطا فرما، اخلاص نصیب فرما، توازن نصیب فرما، تیری اطاعت والی زندگی کی توفیق عطا فرما دے۔ مولا کریم ہمارا رمضان ختم کے قریب ہے، مغفرت کا ذریعہ بنا دے، جنت میں داخلے کا ذریعہ بنا دے، جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ بنا دے، قبر کے عذاب سے بچاؤ کا ذریعہ بنا دے، ہمارے والدین، اساتذہ، رشتہ داروں کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنا دے، امت مسلمہ کے مرحومین کے مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ مولا کریم بیماروں کے لیے شفا کا ذریعہ بنا دے۔ مولا کریم پریشان ہانوں کی پریشانیوں کے دور ہونے کا ذریعہ بنا دے، ہر رزق کے پریشان بندے کو رزق کی تلافی کا ذریعہ بنا دے۔ مولا کریم تمام ضرورتوں کا کفیل بنا دے۔ مولا کریم ہماری اخروی دنیاوی تمام ضرورتیں تو پوری فرما دے۔ مولا کریم ہماری یہ دعائیں محض آپ ہی کے فضل و کرم سے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں، اور آپ کے برگزیدہ اور نیک بندوں کے صدقے میں، اور حاضرین میں جو بھی آپ کا نیک بندہ ہو اس کی آمین پر یہ دعائیں قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔